والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پیغام قرآن پروگرام جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ نماز مغرب سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن احباب نے اس پروگرام کو سجانے کے لیے، انعقاد کرنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، مال خرچ کیا، وقت نکالا، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم، انتہائی قابل قدر پیارے بھائی قاری بلال یوسف صاحب حافظہ اللہ، اور اس مسجد کے یونٹ کے صدر ہمارے بھائی وقار حسین صاحب، جنرل سیکرٹری محمد احمد صاحب، اور تمام احباب جو ان کے ساتھ مل کر کوشش اور محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر بھی عطا کرے اور اس پروگرام کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے۔ علاقہ بھر کے معززین وہ بھی الحمدللہ اسٹیج کی زینت ہے، اور یقیناً مجھ سے قبل خیالات کا اظہار بھی فرما چکے ہوں گے۔ میری مراد محترم جناب قاری عبدالوکیل غازی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی جہود بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور صدر اہل حدیث یوتھ فور اسلام آباد قاری عبدالوحید صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزم، ضیاء الرحمان بھائی صاحب یہ اہل حدیث پنجاب کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، ہمارے عزیز، وہ بھی غوری ٹون سے تشریف لائے، اور آپ کے راولپنڈی سٹی کے ہمارے عزیز پیارے بھائی ساجد الرحمان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور یقینی بات ہے، جب سے ہمارے اس بھائی کو یہ ذمہ داری ملی ہے اور ان کے رفقا ولی الرحمان بھائی، احتشام بھائی، انہوں نے جس محبت سے یہ دین کے کام کا آغاز کیا ہے، راولپنڈی میں کم از کم مجھے تو اپنی تنظیمی زندگی میں آج سے پہلے تک یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا، جو اللہ نے ان بھائیوں کے آنے کے بعد الحمدللہ دل کے اندر بھی راحت ہے اور سکون ہے اور اطمینان بھی ہے، اور آئندہ کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کا مددگار بنے، ان کو بھی اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرمائے۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ پیغام قرآن ہے، کیونکہ الہدیٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام جن بھائیوں نے، بیٹوں نے قرآن کریم حفظ کیا، انہی کے اعزاز میں آج کی یہ تقریب اس مسجد میں سجائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو جس طرح حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں قرآن کو سمجھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کو ہمارے ان بیٹوں کے لیے بالخصوص باعث برکت اور باعث رحمت بنائے۔ پیغام قرآن ایک اہم موضوع ہے اور تفصیل طلب موضوع ہے، اور اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں سالوں سال بیت جاتے ہیں
اور قرآن کا پیغام ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی وسعتیں، تو بہرحال اس میں بھی خاص کر عقیدہ توحید ہو، سنت رسول ہو، عظمت صحابہ ہو، شرم و حیا کا پیغام ہو، تو بہرحال قرآن کے جو پیغامات ہیں انسانیت کے نام، جتنا اللہ نے موقع دیا اور ممکن ہوا، اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد اس کو مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو قرآن کی افادیت کو سمجھیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا فرمانے ذیشان ہے، سابقہ نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، وہ معجزات ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے، بڑی بڑی نشانیاں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، اسی طرح آسا اور دیگر ان کے معجزات جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے ساتھ وہ معجزات بھی ختم ہوئے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو بہت سی اللہ نے معجزات دیے، لیکن یہ الگ اور نرالی شان ہے محمد الرسول اللہ۔ نہیں پڑھ رہے آپ محبت سے، ذرا درود پڑھیں محبت سے، محمد۔ کرنٹ ابھی آپ کا پورا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ دل کرے کہیں، دل کرے نہ کہیں، میں نے تقاضا کبھی کیا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں، لیکن درود کے بغیر تو گاڑی نہیں چلتی اور چلنی بھی نہیں ہے۔ آپ کی محبت چاہیے، کم از کم جب سونے کا نام آئے نا تو پھر عقیدت کا اظہار بھی اسی محبت سے ہونا چاہیے، محمد۔ کھانا آپ کا تیار ہے اور وہ سارا میں نے نہیں کھانا یا غازی صاحب نے نہیں کھانا، وہ آپ کا کھانا آپ نہیں کھانا ہے۔ اللہ ان بھائیوں کو برکت عطا فرمائے، لیکن درود تو عقیدت سے پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یقین جانے اس کی ضرورت بھی ہے، پتہ ہے نا ہم میں سے ہر بندہ ہی پریشان ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، یعنی ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ یقین جانے آپ درود پڑھنے والے بن جائیں، اللہ نے اس میں اتنی برکت اور رحمت رکھی ہے۔ آپ درود پڑھا کریں، اللہ درود کی برکت سے شفا دے دیتا ہے۔ آپ درود پڑھا کریں، اللہ درود کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ آپ درود پڑھنے والے بن جائیں، درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رنج، غم، ٹینشنیں، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یعنی درود پڑھے، اور وہ سونے نبی کی سونی حدیث ہے، اذن ہما تکفا۔ آپ نے صحابی سے کہا تھا کہ درود پڑھنا تیرا کام ہے اور تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے، محمد۔ یار یہ دروازہ یہاں تو بند کر دیں، کوئی بھی انٹر ہوتا ہے نا تو سارا ہی مجمع وہ شیخ پورے سے آئے مہمان کو نہیں دیکھتا تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو بھائی پیچھے ذرا آگے آ جائیں گے نا تو یہ جو بار بار توجہ منتشر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ امید نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ میں 400 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، میری طرف نہیں دیکھ رہے، آپ ادھر سے دکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے نورانی اور پیارے اور خوبصورت چہروں کی زیارت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ اجر کا باعث بھی بنے گا اور قیامت والے دن اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنائیں گے، محمد۔ یہ کرنٹ پورا ہے لیکن اب اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ایک حدیث بھی ہے نا، سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن دینی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ افسوس کرے گا، کاش میں اس دینی مجلس میں بیٹھ کر سچے نبی پہ درود پڑھ لیتا، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا۔ یعنی گویا اگر دینی مجلس بھی ہو اس پہ آپ پہ درود نہ پڑھا جائے وہ باعث افسوس بن جاتی ہے۔ اس مجلس کو مبارک کریں، باعث رحمت کریں، محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے۔ جس ترتیب سے اور جس انداز سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے وہی انداز آپ سمجھے۔ یار پاکستان کے حالات ہیں، ہر ذی شعور بندہ بڑا پریشان ہے، معاشی لحاظ سے بدحالی ہے، امن کے لحاظ سے بدحالی ہے، کسی بھی ویو سے دیکھیں ہر بندہ تکلیف میں نظر آتا ہے، حالات بڑے ابتر ہیں، فحاشی عریانی بڑی زیادہ ہے، سود بڑا عام ہو چکا ہے، زنا کی دلدل پھیلتی چلے جا رہی ہے، والدین کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، بڑوں کا ادب و احترام نہیں ہے، جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے پائے جاتے، سونے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کا بت بھی سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کے پاکستان کے حالات ہیں اور مختصر سا اس کا خاکہ ہے۔ پتہ ہے نا آپ بڑے پریشان ہیں، ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے عرب کے حالات اس سے بھی برے تھے، عرب کے حالات اس سے بھی ابتر تھے، ان کے اندر فحاشی بھی تھی، عریانی بھی تھی، سود خور بھی تھے، ماؤں سے بدکاریاں بھی کر جاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے، جگہ جگہ پہ اللہ کے شریک بھی قائم کیے تھے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، زنا فحاشی عریانی اس قدر عام تھی کہ گھروں میں جھنڈے لہرا کر بیویاں فخر کیا کرتی تھی، زنا کے اڈے کھلے تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اور جیسے کیسے بھی حالات ہیں، پہلی بات یہ سمجھے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، نہ نون لیگ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کاف لیگ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، انداز وہی ہے، طریقہ وہی ہے، اسلوب وہی ہے، مسائل وہی ہے، وہاں پہ بھی شرک تھا، یہاں پہ بھی شرک ہے، وہاں پہ بھی تقلید تھی، یہاں پہ بھی تقلید ہے، وہاں پہ بھی زنا تھا، یہاں پہ بھی زنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس جہالت کو میرے رب نے سچے نبی کے ذریعے قرآن کے ذریعے ختم کیا ہے، اور پاکستان کی جہالتیں ختم ہوں گی ان سیاستدانوں کے ذریعے نہیں، بیوروکریسی کے ذریعے نہیں، یہ ختم ہوں گی اللہ کے قرآن کے ذریعے ختم ہوں گی، سونے نبی کی حدیث کے ذریعے ختم ہوں گی۔ وہی انداز ہے، انداز بدل سکتا؟ سارے آزمائے ہیں کہ نہیں آزمائے؟ سیاستدان آزمائے کہ نہیں؟ فوجی بھی آزمائے ہیں کہ نہیں؟ کام نہیں نہ چلا؟ اللہ کی قسم قیامت تک نہیں چلے گا جب تک تم اس بات پہ عمل نہ کرو جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن تبدیلی کا ذریعہ ہے، یہ میسج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را قرآن سے تعلق چھوڑ لے، قرآن پر ایمان کی ضرورت ہے، تعلق بالقرآن کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اشاعت کی ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ نہ پڑھنے والے نظر آ رہے، آپ نکلے پنڈی کے بازاروں میں، اللہ کی قسم ہے یہ افسوس کی بات ہے، ہم تو اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں اور قرآن کا ناظرہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا، علاقوں کے علاقے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، گھروں کے گھر ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج تحریک چلاؤ، انشاءاللہ ہم قرآن کا پیغام عام کریں گے، کریں گے نا؟ کریں گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے عزم کریں، قرآن کا پیغام عام کریں گے نا؟
اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا ساتھ دیں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، قرآن کا پیغام عام کر دیں۔ اسی کی ضرورت ہے، یہی حق ہے، اسی سے حالات بدلیں گے۔ پاکستان ترقی کرے گا، عروج پائے گا، عزت ملے گی، رحمت ہوگی، فضل ہوگا، لیکن انداز وہی ہے، قرآن کے ذریعے ہوگا۔ سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کوئی ایک جگہ پہ تو نہیں ہے، کیسے مکے کے حالات بدلے، کیسے مدینے کے حالات بدلے۔ میرا سونا اللہ کہتا ہے یتلو، وہ کسی اور رستے سے نہیں بدلے، قرآن کے ذریعے سے حالات بدلے۔ قرآن کے ذریعے سے جو شرک کرتے تھے وہ توحید کے پہرے دھار بن گئے، قرآن کے ذریعے سے جو آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے وہ سنت پر مر مٹنے والے بن گئے، قرآن کے ذریعے سے جو زنا فحاشی کے رستوں پہ چلتے تھے وہ غیرت حیا اور حمیت والے بن گئے، قرآن کے ذریعے سے جو حرام کی تمید نہیں کرتے تھے اور اس کے حلال کے طلبگار بن گئے۔ ذریعہ قرآن ہے، اسی کے نور کو عام کر دے۔ پنڈی کے گھر گھر میں، ایک ایک سوسائٹی میں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک بازار میں اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کا نور عام کرے، اس کی تعلیم عام کرے، اس کا ناظرہ عام کرے، اس کا فہم عام کرے۔ اور قرآن کی تعلیم ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نا اس قرآن میں تاثیر ایسی رکھی ہے، بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عرش والا رب اس کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، میرے سونے نے تلاوت کی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ سمجھ لیں 5 باتوں کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ قرآن پہ ایمان پختہ، اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کی ضرورت ہے۔ اس کا فہم حاصل کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ اس کو توجہ سے سننا، سیکھنا، اس کی ضرورت ہے۔ اس پہ عمل کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ اس کا ابلاغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی ضرورت ہے۔ بس قرآن سے یہ تعلق جوڑے، پھر رحمتیں ہوں گی۔ حالات کیا ہیں مکے کے؟ ساری برائیاں تو تھی، لیکن میرے اللہ نے پہلا میسج کیا دیا ہے؟ پیغام قرآن کانفرنس ہے، وہی پیغام، وہی ترتیب، وہی انداز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا پہلا پیغام پیغام توحید ہے۔ آج بھی پاکستان میں اگرچہ مسائل بڑے زیادہ، اس کی جہتیں بڑی زیادہ، اگرچہ معاملات بڑے زیادہ، لیکن اللہ کی قسم ہے سارے معاملات دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید ہے، پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، پہلے نمبر پر شرک کا خاتمہ ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ اور مکے میں فحاشی بھی تھی، لیکن 13 سالوں میں فحاشی پہ بات نہیں کی۔ مکے میں ظلم بھی تھا، لیکن 13 سالوں میں ظلم پر بات نہیں کی۔ مکے میں حرام خوری بھی تھی، لیکن 13 سالوں میں حرام خوری پہ بات نہیں کی۔ مکے کے اندر زنا کے اڈے سے 13 سالوں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا میسج دیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور نکل مسجدوں سے باہر، بازاروں کا رخ کر، سوسائٹیوں کا رخ کر، اسمبلیوں کا رخ کر، پیغام عام کر دے، قولوا لا الہ۔ آپ ادھر نہیں بول رہے، آپ ادھر نہیں پڑھ رہے تو باہر کون پڑھے گا؟ لا الہ یار اتنا گونجے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے، آسمانوں پہ نہ وہ پروردگار خوش ہو جائے۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کلمے سے مکہ گونجا تھا،
مدینہ گونجا تھا، اور پھر کائنات کے در و دیوار نے سنا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن کا اول پیغام ہے، پہلی وحی آ چکی، کچھ وقفہ پڑ چکا، آپ بھی پریشان تھے، وحی دوسری نہیں آ رہی، دوبارہ ملاقات نہیں ہو رہی، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاہلین وأعرض عن المشرکین۔ قرآن آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر قم فانذر۔ محبوب سونے کا ٹائم ختم ہے، اور یوتھ فورس کے نوجوانوں سونے کا ٹائم ختم ہے، قم فانذر۔ محبوب سونا نہیں ہے، اٹھیں، پھر میرے محبوب اٹھے، آپ نے ایسا سفر کا آغاز کیا، عقیدہ توحید کی دعوت کو پھیلا کے رکھ دیا، کہیں بازاروں میں، کہیں طائف کی وادیوں میں، کہیں مکے کے کوہ صفا پر، کہیں عرسوں، کہیں میلوں میں جا کر جہاں پہ موقع ملتا میرے پیغمبر صدا بلند کرتے۔ حالی تڑپا تھا، اس نے کہا یہ بجلی کا کڑکا یا تھا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی، نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ وہ ایک لگن نہیں کیا ہے، اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، نفع نقصان کا مالک ایک ہے، پیغمبروں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کو رزق دینے والا ایک ہے، حضرت علی حجویری کو پیدا کرنے والا ایک ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرنے والا ایک ہے، حضرت علی کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ وہ ایک لگن ہر دل میں لگا دی، وہ ایک لگن کیا ہے؟ توحید کی ہے، وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ پیغام پنڈی کی گلیوں گلیوں میں پہنچائیں گے۔ میرے سونے اللہ تو گواہ بن جا، ہمیں نہ اپنی جانوں کی پرواہ ہے، نہ مالوں کی پرواہ ہے، نہ اولادوں کی پرواہ ہے، ہم سونے کے رستے پہ چل کر یہ توحید کا پیغام کریا کریا بستی بستی پہنچائیں گے۔ میرے نبی نے پہنچایا ہے، پتہ نہ طائف کی وادی میں گئے تھے، اور پنڈی والوں کچھ مجھے بھی سمجھاؤ نا، کوئی بات میری بھی سمجھ میں آئے۔ آج کہتے ہیں جی فلاں مولوی کوڑا بڑا بولتا ہے، سخت بڑا بولتا ہے، اس کا انداز صحیح نہیں ہے، لہجہ صحیح نہیں ہے، اب مجھے بدلاؤ تو صحیح۔ میرے نبی سے اچھا اخلاق کسی کا ہو سکتا؟ کائنات میں سب سے بلند مرتبہ خطابت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کبھی کسی کو مندہ بولا؟ کبھی کسی کو برا کہا؟ پتھر کیوں لگے میرے نبی کو؟ طائف کی وادی میں پتھر کیوں لگے؟ آپ نے تو کبھی سخت نہیں بولا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ خطابت میرے پیغمبر کی تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ سبب کیا ہے یہ سمجھاؤ کوئی مجھے، سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے، وہ توحید ہے۔ کیا کہا تھا جب حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد کے بعد محبوب کو لے کے گئی نا، ورقہ بن نوفل، اللہ اکبر، اس نے کہا کاش اس وقت میں موجود ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی۔ میرے نبی پریشان ہو گئے، فرمایا یہ میری قوم یہ مجھے نکالے گی؟ فرمایا ہاں،
جب بھی کوئی وہ پیغام لاتا ہے جو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے، پھر قوم اس کو گھروں سے نکالتی ہے، ہجرت پہ مجبور کرتی ہے۔ اور بھائیو سمجھیں ذرا بات کو، وہ سبب کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ طائف میں گئے، کوئی بری بات نہیں کی، ایک ہی جملہ کہا، لا الہ۔ سمجھو نہ ذرا یار، کوئی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی کا ترجمہ کریں، لا الہ، کوئی معبود، سارے نہیں بول رہے، کوئی معبود۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا جرم ہے؟ ہم کہتے ہیں علی جویری داتا اللہ کی قسم ہے نہیں ہے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم اگر ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے، لا الہ، کوئی معبود، یہ پہلے ہے۔ توحید مکمل ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان بعد میں ہے، غیروں کا انکار پہلے ہے، وہ حق ہے، یہ توحید ہے اور یہ فرض ہے۔ پہلے انکار کر، لا الہ، کوئی شفا دینے والا، کڑا، چھلا، تویز، کوئی قبر، کوئی درخت، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی، کون دینے والا شفا؟ آپ نے پہلے انکار کیا ہے، لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کا انکار کیا ہے۔ یہی دو سبب ہے، عقیدہ توحید کا احیاء ہے، شرک کا خاتمہ ہے۔ آپ نے مکی زندگی میں 13 سالوں میں یہی کیا ہے، یہی پیغام سنایا ہے، ہم نے بھی سنانا ہے، اللہ کے فضل سے سنائیں گے۔ رب نے جس انداز سے سمجھایا ہے، وَتِلْكَ حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته، گنتے جاؤ شمار کرنا، ومن ذریته داود وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اور تم نے قوم کو قرآن سنایا ہی نہیں، تم نے قوم کو قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، عزتوں والے، شانوں والے، مقام والے، مرتبے والے۔ میرا اللہ کہتا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے عمل برباد کر دیتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور یقین جانے اگلی بات تو اس سے بھی بڑی ہے، اس کا تو ترجمہ بھی نہیں زبان سے نکل جا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ۔ اللہ کی قسم ہے نمازوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر توحید ہے۔ تہجد گزار ہو، چہرے پہ محراب پڑا ہو، نشان پڑے ہو، نمازیں پڑھ کے تھک جائے، میرا رب کہتا ہے ضرورت ہی کوئی نہیں، تو الحاج بن جا، مسجد مدرسے بنوا دے، قربانیاں کرتا جا، تیری زندگی پوری عبادت ریاضت میں گزرے۔ اگر توحید نہیں ہے
رب کہتا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ خیر خواہی کا پہلا پیغام وہ توحید کا پیغام ہے۔ قاری بلال صاحب کہہ رہے تھے اللہ ان کو اجر دے، یہ اجر میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پیغام قرآن کانفرنس ہو اور اس میں توحید کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو مجبوری ہے، علماء اہل حدیث کی تو مجبوری ہے۔ قسم اللہ کی موضوع کوئی بھی ہو توحید بیان کرنا تو ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور توحید ہونا، بٹکتا بٹکتا بندہ جنت میں پہنچ ہی جائے گا، اللہ کی قسم میں پہنچے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم، بڑی پیاری حدیث ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے اتنے گناہ ہوں، تیرے اتنے گناہ ہوں کہ وہ آسمانوں کی بلندی کو چھونا شروع کر دیں، اتنے گناہ، تو اتنے گناہ لے کے آ، میرا اللہ کہتا ہے میں اتنی اپنی رحمت لے کے آؤں گا، تیرے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن تیرے ان گناہوں میں ایک ذرہ برابر بھی شرک ہوا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم جو غیر اہل حدیث بھائی ہیں نا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ کی قسم نفرت نہ کیا کریں، ان سے محبت کریں یار، وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ پریشان ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اسی کو حق سمجھ رہے ہیں، نفرت نہ کیا کریں۔ ہندوؤں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو مذہب کو سچا سمجھتا ہے، مرزائیوں کے گھر جو پیدا ہوگا مرزائیت کو تو صحیح کہے گا۔ ان تک پیغام تو پہنچانا، ان تک توحید کا پیغام پہنچا، حق ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے تجھ پر۔ ان کو بتلا تو صحیح شرک کیا ہے، ہم نے بتلایا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، پڑھیں ذرا پھر پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ جے کوئی کاٹا پہ آنا تے قاری صاحب نو کہاں گا وہ کاٹا پورا کر دے، لیکن پڑھے گا نہیں۔ اللہ کی قسم ہر درود کے بدلے اللہ جنت میں درجہ ہی بلند کرتا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا جی یقین جانے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ پچھلے ایک ٹور میں سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا، جماعتی ایک ٹور تھا علماء کا، 6 مختلف ممالک، پہلے بھی بات سنائی ہوگی لیکن میں اکثر یہ سناتا ضرور۔ تو وہاں پہ تعلیمی ٹور تھا، لیکچر ہی رہے ہیں 2 ہفتہ وہاں پہ 14-15 دن۔ تو ایک لیکچر دینے نا جی مدینہ یونیورسٹی کے استاذ آئے، وہ لیکچر دیں اور تھوڑی سی گفتگو کر کے نا، قسم میں تھوڑی سی گفتگو کر کے خاموش ہو کر وہ سوہنے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ، پھر تھوڑی سی بات کریں، پھر رک کر سوہنے پہ درود پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ۔ یقین جانے جب سے میں پھر وہاں سے وہ یہ منظر دیکھا نا، تو پھر کوئی خطبہ جمعہ ہو یا کوئی لیکچر ہو، کوئی بھی ہو، بھئی ہم نہیں چلتے اس کے بغیر آگے، یہ تو ضرورت ہے اور حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، شرک ہے کیا حکمت سے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بتلایا ہے جہاں پہ ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر سوہنے نبی نے شرک کی تردید بھی کی ہے، شرک کا رد بھی کیا ہے، قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وحدہ یوحد توحیدن، یہ مصدر ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک کرنا اس کی عبادت میں، اللہ کو ایک کرنا اس کی ذات میں، اللہ کو ایک کرنا اس کی صفات میں، یہ توحید ہے۔ یعنی عبادت کس کے لیے ہے؟ ماشاءاللہ تبارک ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، برکت والی اور دین کی خدمت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین نہ کہ آج مولویاں وری تہنوں پتہ نہیں کی ہو جاندہ، آمین کہندے ہیں، اپنی وری بڑی کہندے ہو۔
اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، دین کی دعوت کی، قرآن حدیث کی اشاعت کی، تبلیغ دین کی، ایمان اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، دن رات کے یہ سفر اور جہود اللہ قبول فرمائے۔ علماء کا آنا نا تقریر کے دوران تو یہ الارم ہی ہوتا ہے، الارم بجا بھی ٹائم ایسے ختم نہیں ہوا انشاءاللہ۔ بیٹھے ہیں نا سارے، فجر تک ادھر ہی ہے نا جی، ہے نا ادھر ہی ہے نا جی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ایسے پریشان نہ ہو، گھر فون نہ کریں کہ فجر تک ادھر ہے، جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو باعث برکت بنائے۔ حضرات صرف توجہ کریں چند پیغامات قرآن کے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ شیخ محترم فرمائیں گے۔ حضرات عقیدہ توحید یہ قرآن کا اول پیغام ہے، اس کی اول ضرورت ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں عقیدہ توحید کا احیاء ہے، توحید کی آبیاری ہے، شرک کا خاتمہ ہے۔ آج بھی ضرورت یہی ہے، قوم کو سمجھاؤ کہ شرک کیا ہے۔ میرے سونے نبی نے سمجھایا۔ آپ ایک دن تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ وما شئت۔ حدیث سننا ذرا، سنن ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، حدیث کی چاروں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں، کیا سبب ہے اللہ نے اہل حدیثوں کو شرک کی گندگی سے، شرک کی لعنت سے بچایا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم نے ان تعلیمات کو پکڑا جو سونے نے امت کو دی ہیں علیہ السلام۔ صحابی کہنے لگے ما شاء اللہ وما شئت۔ اور سنو تو صحیح، کون پیر ہے، کون مرشد ہے، کون کرنی والا ہے، کون تقوی والا ہے، کون عزتوں والا ہے؟ یہاں پر تو بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے اللہ چاہے، جیسے آپ چاہیں۔ عام نہیں لوگ کہتے اللہ نبی وارث، اللہ نبی جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ نبی رحمت کر دے، اللہ نبی فضل کر دے، اللہ نبی اولادیں دے دے۔ اور سنو تو صحیح، شرک کسے کہتے ہیں؟ صحابی نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، جیسے اللہ چاہے، جیسے آپ چاہے۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ اجعلتنی للہ ندا۔ اور میرے صحابی، تو نے اتنا جملہ کہہ کے جیسے میں چاہوں، جیسے اللہ چاہے، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہے؟ اور مجھے بتاؤ اللہ کی قسم، جس اہل حدیث نے یہ حدیث پڑھی ہو، وہ کون ہستی ہے سونے کے بعد جس کو اللہ کا شریک بنائے گا؟ جبکہ میرا عقیدہ ہے ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، میرے پیغمبر کے قدموں کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ کر سکتے۔ تو جب آپ کی مرضی اللہ کی مرضی میں نہیں چلتی تو کسی اور کی چل سکتی ہے؟ 18 ماہ کا بیٹا ہاتھوں میں جان دے گیا، مرضی کس کی ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق کو قبر سے نکالا، اپنا لب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اتار کر اس کو پہنایا۔ میرا رب کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ میرے رب نے قرآنی نازل کر دیا، سونیا معافی مانگے یا نہ مانگے، رب نے اسے معاف نہیں کرنا۔ اور بولو مرضی کس کی چلتی ہے؟ چچا ابو طالب سامنے ہے، میرے پیغمبر کے دل کی تمنا ہے یا امی قل لا الہ الا اللہ، اور میرے چچا لا الہ پڑھ لے، میں اللہ سے بات کروں گا۔ چاہتے تھے چچا کلمہ پڑھے، نہیں پڑھ سکے، مرضی کس کی ہے؟ شہد کو حرام کیا ہے اپنے اوپر، رب نے وہی نظر کی لما تحرم ما احل اللہ لکا، محبوب جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ حرام کر سکتے؟ مرضی کس کی ہے؟ اب ہمیں کوئی کہ جی فلانا بندہ بڑی کرنی والا ہے، ہم کہتے ہیں بھی 2 نمبر کام ہے۔ کیا کام ہے؟ 2 نمبر کام ہے۔
بھئی اللہ کی مرضی میں کسی کی مرضی اگر چلنی ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی چلتی، اللہ کی چلتی۔ وما تشاءون الا ان یشاء، سبحان اللہ، اس کی چاہت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے، میرے سونے نے سمجھایا ہے۔ ایک آدمی آ گیا، حضرت معاذ بن جبل ہیں، کہتے ہیں محبوب میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، میں آپ کو، یار کتنی صحابی کی اجماع ہے، یہ کیا معاذ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا، کرنے کے بعد پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے؟ محبوب یمن سے آیا ہوں، آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو یمن کے لوگ تو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے اللہ کے بعد تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سجدہ کسی کو ہو سکتا ہے تو پھر سونے نبی کو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے سونے نبی نے کہا معاذ خبردار خبردار خبردار، سجدہ کس کا حق ہے؟ سارے نہیں بول رہے، سجدہ کس کا حق ہے؟ یا سارے بولو سجدہ کس کا حق ہے؟ یہ سارے ایک ہے، یہ اللہ کے در پہ ہی جھکے گا، کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے دن رات سجدے۔ حضرات توجہ کرنا، سجدہ اللہ کا حق ہے۔ مجھے یہ بات سمجھاؤ تو صحیح، اور جب اللہ کے بعد سونے نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور مجھے بتلاؤ پھر کون ہے جو میرے پیغمبر سے اعلیٰ ہے کہ رب کے بعد کبھی کسی در پہ سجدہ، کبھی درختوں کے آگے سجدہ، کبھی زندوں کے آگے سجدہ، کبھی مردوں کے آگے سجدہ۔ اہل حدیث جب تک زندہ ہے ہم قوم کو بتلائیں گے سجدہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ جائز انشاءاللہ۔ یہ پیغام عام کریں گے، لوگوں کو توحید سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو بتلائیں بھائی۔ اگر اللہ نے اپنا اگر کسی کو شریک بنانا ہوتا تو سونے کو بناتے، لیکن اللہ کی جب باری یہی ہے تو وحدہ لا وحدہ لا، اور جب سونے کی بات آئی ہے عبدہ، فرق ہے بھائی۔ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، خالق مالک رازق ہے، سونا اس کی مخلوق ہے، عبد ہے، بندہ ہے، رسول ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ خدا سے تو کم ہے، سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ رجب کے مہینے میں معراج کا تذکرہ بڑا ہوا ہے، سونے نے، اللہ نے سونے کو آسمانوں پہ بلایا ہے، بلایا ہے نا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتویں سے اوپر سدرۃ بھئی آخر میں جو پیغمبر سب سے بلند تھے وہ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان سے بھی بلند رب نے پہنچایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ عرش پہ ہے، اللہ کے نیچے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے سمجھایا ہے اور کائنات میں سب سے بلند میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ، شان، عزت، مقام، مرتبہ بلند ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ اللہ کے شریک عالم الغیب کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے کون ہے؟ لوگوں کی تو بلیاں غیب جانتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے تم مر نہیں جاتے، زمین پھٹ نہ جائے تمہاری اس گندگی پر، جب اللہ کے حق تم نے جانوروں تک منتقل کر دی۔ اس ملک میں سارے قانون موجود ہیں، لیکن اللہ کی عزت کا قانون کہاں ہے؟ جو پلید گندا اڑتا ہے رب کی عزت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو غیرت ہے، غیرت۔ عالم الغیب کون ہے؟ اور اللہ نے اپنے بعد
اگر کسی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ، لیکن آپ اللہ کے شریک عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ او بھئی مجبوری ہے، آپ گزر رہے تھے، ایک بچی نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گزر گئے میرے سونے نبی علیہ السلام، پڑھنے والی بچی بھی چھوٹی تھی، چھوٹی بچی پڑھ رہی تھی، لیکن جملہ اس نے غلط کہہ دیا، شرک والا کہہ دیا، ہم برداشت کر جاتے ہیں نا جی، چلو جی چھوٹا بچہ ہے کیڑی گل ہے، ہم برداشت کر جاتے یار یہ معصوم بچہ، نہیں، میرے سونے نبی کے آگے بڑھتے قدم رک گئے، رکے بھی نہیں، واپس پلٹے۔ آپ نے بچی سے کہا بچی خبردار، خبردار، یہ جو تم نے کہا نا کہ وہ نبی آیا جو کل کی باتیں جانتا ہے، وہ بچی خبردار، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یہ تیرے نجومی، تیرے کاہن، تیرے پامس ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے بس۔ توحید سمجھا ضرورت ہے۔ قسم اللہ کی، یہ جو نقب لگتا ہے نا عقیدہ توحید پہ، وہ قبر پرستی سے لگتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ 99% شرک کا تعلق قبر پرستی کے ساتھ ہے تو بات غلط نہیں۔ قبر والا سنتا ہے جی، سنتا ہے جی، کتابیں لکھ دی، موٹے موٹے دماغوں نے کتابیں لکھ دی، اور قرآن کہتا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ، سونے پیغمبر علیہ السلام جو قبروں میں پڑے ہیں آپ ان کو سنا سکتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، نہیں جی، سن دے۔ اس سننے نے تباہی کر دی، قبریں پکی بن گئیں، عرس میلے مزار لگ گئے، وہاں پہ عبادتیں شروع ہو گئیں۔ میرے سونے نبی نے تو جڑ کاٹی ہے، جڑ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ آپ نے کیا کہا؟ قبر پکی بنانی بھی حرام ہے، قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کرنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، عرس میلے لگانے بھی حرام ہے۔ جاؤ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک جماعت اہل حدیث ہے جو اللہ کے فضل سے سونے نبی کی ان باتوں پہ عمل کرتی ہے۔ قسم اللہ کی ہے، سارے صحابہ کی قبریں اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ اینی آمین تو تجھے ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچنا، بھی تجھے مدینے کے میں پہنچنا ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کسی رمضان میں لے جائے۔ شیخ صاحب تو ماشاءاللہ چکر لگاتے ہی رہتے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو یقین جانے ویسے دل اداس ہو گیا ہے، یا اللہ دل اداس ہو گیا ہے، وہ جو کالے رنگ کا کوٹ ہے نا اس سے دل بڑا اداس ہو گیا ہے، یا اللہ وہ سونے نبی کی جو مسجد ہے نا اس سے بھی دل بڑا اداس ہو گیا ہے، جلدی جلدی بندوبست فرما دے۔ یہ دل کی تڑپ سے یہ آواز پڑتی ہے نا، پتہ ہے وہ ملتان کی وہ بیچاری فقیر بی بی، وہ گھروں میں کام کر کر کے پیسے جوڑ کے مسجد نبی میں پہنچ گئی ہے، تو پنڈی کے اربوں پتی بیچارے کھجل ہو رہے، وہ گھروں کے کام کرنے والی اللہ کے گھر پہنچ گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی آواز مار لے، سونے اللہ ہم نے تو تجھے ہی کہنا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، بندوبست کر دے، مدینے جائیں تو بقیع جائیں، اللہ کے ولی صحابہ ان کی قبریں، اہل بیت کی قبریں دامن احد میں جائیں، احد والے صحابہ کی قبریں ساری کچی ہیں، نہ عرس ہے، نہ میلہ ہے، نہ قبر بقیع ہے۔ کیوں ہو؟ میرے سونے نے کہا تھا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا لہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ جاؤ یہ حدیث پنڈی کے در و دیوار پہ لکھ دو، میرے سونے نے کہا، اور ترجمہ بڑا آسان ہے، اذا ماتا جب مر جاتا، فیہم ان میں
رجل کوئی آدمی صالح جو نیک ہوتا اللہ کا ولی ہوتا بنو والا قبری ہی مسجدہ اس کی قبر کے اوپر سجدہ گاہ تعمیر کرتے یہ جبے کبے تعمیر کرتے اگلا سٹیپ کیا ہے وَصَوَّرُوا لَهُ تِلْكَ الصُّوَرَ اس بابے کی اس ولی کی اس پیر کی تصویر بنا کے اس کی قبر کے اوپر لٹکا دیتے اللہ کا واسطہ ہے یہ بابیوں کی تصویریں فروخت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی او بھئی یہ میرے ابو بکر کا کام نہیں ہے یہ تو ابو جہل کا کام ہے یہ عتبہ شیبہ ولید ابو لہب کا کام ہے صحابہ اہل بیت کا نہیں ہے اور یقین جانے حالی تڑپا تھا اس نے کہا کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر ہاں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے لیکن اللہ کی قسم ہے وہ عقیدہ جو سونے نبی نے صحابہ کو دیا تھا آج راول پنڈی کے اہل حدیثوں کا وہی عقیدہ ہے جو پاک پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ اور انشاءاللہ ہم اس عقیدے کا پیغام لے کے باہر نکلیں گے نکلو گے اور تمہارا وقت پیغمبر کے وقت سے قیمتی ہے تمہارا وجود میرے پیغمبر کے وجود سے قیمتی ہے اور تمہارا خون میرے پیغمبر کے خون سے قیمتی ہے ہم نکلیں گے انشاءاللہ ہم توحید کی بات سنائیں گے اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے باتیں تو بڑی ہیں ختم نہ ہو قرآن کا پیغام ہے قرآن کا پیغام سنت کا ہے تقلید کا نہیں ہے اور تقلید شخصی حرام ہے قرآن نے کیا کہا قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ کی اطاعت ہے سونے کی اطاعت ہے قرآن نے کیا کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بھی ہونی اور پورے قرآن کو پڑھے قرآن کا پیغام ہے اطاعت ہے اتباع ہے وہ سونے نبی کی ہے لیکن تقلید جائز ہے اللہ کے فضل سے اہل حدیث نے قرآن کے اس پیغام کو ماننا ہے ہمارے سامنے کوئی بندہ بٹھا دو وہ ایک پاؤں پہ ایک ہی جگہ پہ پورا قرآن سنا دے وہ صحیح بخاری زبانی سنا دے وہ صحیح مسلم بھی سنا ہے وہ پوری ذخیرہ حدیث کا حافظ بن جائے وہ متقی ہو پرہیزگار ہو تہجد گزار ہو اللہ کی قسم ہے سب مانیں گے لیکن کہیں گے کہ اطاعت اور اتباع اس کی نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ کی کسی اور کی ہو سکتی ہم نہیں مانتے بھائی ہم نہیں مانتے ہم نے آج تک نہیں مانا قسم اللہ کی قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہمیں کوئی ضرورت وہ مجھے بات بڑی یاد ہے انڈیا کے ایک عالم دین ہے معراج ربانی صاحب کئی لوگوں نے سنے ہوں گے معراج ربانی صاحب تو ایک لیکچر دے رہے تھے وہ کہنے لگے جی قرآن و حدیث میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل بتایا تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ شاید وہ لیکچر میرے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے وہ کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں بھی ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے کہتے ہیں ہاں موجود ہے الحمدللہ اس نے کہا جی آج منڈی میں آلو کا کیا بھاؤ ہے قرآن اور حدیث سے بتائیں یقین جانے آلو کا کیا بھاؤ ہے اس نے کہا کوئی ایشو ہی نہیں ہے بتاتا ہوں انہوں نے موبائل نکالا نمبر ڈائل کیا بازار میں کسی بندے سے ریٹ پوچھا اور اس کو کہنے لگے بھی آج منڈی میں یہ بھاؤ ہے اس نے کہا بھی آپ نے تو کہا تھا قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل ہے تو آپ نے قرآن حدیث سے بیان کرنا تھا کہتے بھی قرآن نہیں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ کہ جس بات کا پتہ نہ ہو اس سے پوچھ لیں جس کو اس بات کا تو مجھے آلو کا بھاؤ نہیں پتا تھا تو میں نے اس سے پوچھ کے بتا دیا ہے اللہ کی قسم ہے تمہارے یہ بہانے انڈا حلال ہے کہ نہیں بھینس حلال ہے کہ نہیں جو مرضی کرتا جا قرآن حدیث قیامت تک ہے اور قرآن و
حدیث میں قیامت تک کے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ ہے عبادت ایک اللہ کی ہے اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کوئی اسے لا سکتا؟ لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمے کو ماننا ہے۔ اور بات ہو رہی تھی ہمارے بھائی میں، تو میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، پچھلے دنوں میں انہوں نے ہفتہ منایا حضرت معاویہ کی سیرت کا رضی اللہ تعالی رضی۔ جس سکالر اور جس خطیب کے خطاب سے میرے معاویہ پر تان کی بدبو آئے، وہ ابلیس شیطان اور خبیث ہو سکتا ہے، وہ سکالر اور عالم دین ہو سکتا؟ ہاں، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، پچھلے جمعے بھی نا یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑے مجمع میں ہمارے ہاں ایک مجھے بڑا دلی خوشی ہوئی، اللہ اس کو ریاکاری کی لعنت سے بچائے، صرف تحدیث نعمت کے لیے ایک نوجوان مجھے 15 کو دن پہلے ملا، اس کی ویڈیو وغیرہ بنی ابھی ہے، تو کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کلمہ؟ کہتا جی 1.5 سال ہو گیا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں، میں مرزئی ہوں، میرے امی ابو بھی مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے۔ اور عمر کتنی ہے اس کی؟ 24-25 سال، الحمدللہ۔ اور وہ ماشاءاللہ وہ میرا ہوتا ہے ایم اے انگلش ہے اور جاب بھی کر رہا ہے اور بہترین، قسم اللہ کی میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ اور پھر جو جس ضمن میں بات آئی، ایک اس میں نصیحت بھی کروں گا، اپنے بچوں کی بھی تربیت پوری کریں۔ ایک نوجوان اہل سنت گھرانے کا پنجاب یونیورسٹی میں، کہتا میں گیا وہاں پہ، وہ اہل تشیع دوست بن گئے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ اس قدر بات آگے بڑھی، کہتا جی میں نے ان کا کلمہ ہی پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے زنجیر زنی ساری اس کی کمر بڑی پڑی۔ بہرحال اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو اور رحمت کرنی ہو، یہ لاسٹ 2 جمعے قبل سوال اس کا یہی تھا حضرت معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالی۔ اور میں تو صرف چھوٹی بات ہی کرتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا، کہ تم زیادہ غیرت والے ہوں یا میرے حسن زیادہ غیرت والے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے علی کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے یا میرے حسن کے دل میں زیادہ؟ میرے حسن نے میرے علی کو، میرے معاویہ کو منبر پہ بٹھا کر ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں تو معاویہ سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ ان کی بیعت میرے حسن نے کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تم جتنا مرضی بھونکو گے، باتیں کرو گے، یہ اہل توحید پنڈی کے بازاروں میں نکلے، سیرت معاویہ کے تذکرے کیے ہوں گے، عام ہوں گے، تذکرے چلیں گے۔ 64,65,000 مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا، اس کو حضرت معاویہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی سیرت کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ اور جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، بولو جو صحابی ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کا دفاع، سارے نہیں بول رہے، بس بات اینڈ ہے، صحابہ کی عزت کے دفاع میرے اللہ نے کیا، ہم بھی کریں گے، میرے سونے نبی نے کیا ہے، ہم بھی کریں گے۔ حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر میرے علی کی یہاں تک جتنے صحابہ ہیں جنتی ہیں، پاک باز ہیں، پاکیزہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کی اتباع بھی کریں گے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں گے، ان کی عزت کا دفاع بھی کریں گے۔ باتیں بڑی ہیں، لمبی نہ ہو، ختم نہ ہو، قرآن کے پیغامات ہی اتنے۔ حضرات اللہ کی قسم ہے، یوتھ فورس کے یہ شہین و شہباد، میں پھر دل سے دعا گو ہوں۔ محترم عزیز قاری بلال یوسف صاحب، عزیزم پیارے بھائی وقار حسین صاحب، محمد احمد صاحب، اور ان کی سرپرستی کرنے والے قاری عبدالوکیل غازی صاحب، ساجد الرحمان بھائی، ولی الرحمان بھائی، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے عزیز القدر قاری عبدالوحید صاحب، قاری ضیاء الرحمان صاحب، اور علاقہ بھر کے معززین یہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری جند جان اور پورے
मुल्क में बल्कि बरून मुल्क में भी कुरान और सुन्नत की आवाज़ और सदा बुलंद करने वाले हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान रासिक साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए पसंद कर ले। यकीन जाने मुझे नहीं याद, अपनी ज़िंदगी में आपसे भी ये इल्तिजा करूँगा, मुझे नहीं याद मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को कहा होना जी दुआ करें। अल्लाह की कसम है मैंने कभी किसी को इस दुआ के अलावा कोई दुआ का नहीं कहा। हमेशा यही कहता हूँ कि ये दुआ करें अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए पसंद कर ले। तो इंशाअल्लाह जब दीन की खिदमत के लिए अल्लाह पसंद करेगा रास्ते खुलेंगे, असबाब पैदा होंगे और इंशाअल्लाह हम काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं को रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे और कोने कोने तक पहुँचाएँगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।